اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گرامی قدر حضرات، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، یعنی کریم آقا علیہ السلام کا وہ معجزہ جس میں حضور علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے جب آپ کی قوم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائیں، تو اللہ کے پیارے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، اور اس عصا کے لگنے کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اکثر پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا کہ آپ نے پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ آؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حدیبیہ کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو پیاس لگی تھی، تو صحابہ کرام کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، آقا پیاس لگی ہے، پیاس سے نڈال ہو رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، کرم نوازی فرمائیں، پانی عطا فرما دیں۔ دوستان گرامی قدر، اس سے ہمیں صحابہ کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا تھا، ان کا ایمان اور اعتقاد کیسا پیارا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی کے وسیلے سے سوال کرنا شرک ہے۔ دوستان گرامی قدر، صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، اللہ کے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کے دروازے پہ آ جاؤ اور اللہ کے نبیوں سے سوال کرو، اللہ اپنے نبیوں کے صدقے سے جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ جب پیاس لگی، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، پانی کا انتظام فرما دے، پانی چاہیے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ پانی چاہیے تو کوئی چشمہ تلاش کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ تمہیں پانی عطا فرما دے گا۔ نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا، جاؤ صحابہ، مشکیزوں کو انڈیلو، برتنوں کو دیکھو، جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ اکٹھا کر کے لاؤ۔ دوستان گرامی قدر، سارے برتنوں کو اکٹھا کر کے جو پانی جمع ہوا، تھوڑا سا وہ پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اس میں رکھے، اور حضور نے جب اپنے ہاتھ مبارک اس میں رکھے، اب بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ آقا کی ہاتھ مبارک رکھنے کی دیر کی تھی کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، یہ میرے آقا کریم کی عظمت اور شان ہے کہ حضور کے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام سے آقا نے فرمایا، پانی پی لو، وضو کر لو، جمع کر لو، سواریوں کو پلا لو۔ سب نے جب استعمال کر لیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، اے جابر، تم اس دن کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں، لو کننا 100,000 لکفانا، ہم اگر 1
लाख भी होते तो वो पानी जो आका की उंगलियों से निकला था वो हमारे लिए काफ़ी था, लेकिन हम उस दिन 1500 आदमी थे जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। दोस्तान गिरामी कदर, ये मेरे आका की अज़मत और शान है कि हुजूर अपना दस्ते मुबारक रख दे तो अल्लाह ने हुजूर के दस्ते मुबारक को ये बरकत दी है कि उससे पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं और 1500 सहाबा वो पानी पी लेते हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको हुजूर की अज़मत और शान समझने की तौफीक अता फरमाए।